اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امبانی فیملی جو ہے انڈیا کی، جسے کہتے ہیں دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی، اب سے 2 سال پہلے، اب ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 500 کے 600 جو پرائیویٹ جیٹس ہیں وہ آئے تھے، اور اب جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اس کی شادی پہ بھی دنیا بھر کے جو بڑے بڑے نام ہیں، مارک زکربرگ ہے، رادھیکا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، ٹرمپ کی وائف ہے، ٹرمپ کی بیٹی ہے، ان سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ بالی ووڈ کے لوگ، ہالی ووڈ کے لوگ، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کے اوپر خرچہ کتنا آ رہا ہے شاید آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں، واقعی میں ان کے پاس پیسہ ہے، شاید 1.25 ارب، مطلب 125 ارب ڈالر سے زیادہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ ٹیک انویسٹمنٹ، یا فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں کہ جو انویسٹمنٹ اس وقت سیمی کنڈکٹر انڈسٹریز میں ہو رہی ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ ٹاٹا گروپ اور ایک تائیوان کی فاؤنڈری ہے پاور شپ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کور، وہ $11 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور یہ ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے یہ پرائم منسٹر مودی اپنی ہوم سٹیٹ لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے یہ آپ کو یاد ہوگا جنوری میں انہوں نے گجرات سمٹ کرائی تھی، اور وائبرنٹ گجرات سمٹ کرائی تھی، اور اس کا ایک ہی مقصد یہ تھا کہ دنیا کو گجرات میں لے کے آنا۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں سے الیکشن بھی جیتیں گے، ٹھیک ہے۔ میں جس چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا یہ جو ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے کہ پہلے انڈیا نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا انٹو این انڈسٹری جو کہ پری انڈیپینڈنس سے لے کے ابھی تک وہ چل رہا ہے، اور ابھی یہ جو سیمی کنڈکٹر جو فیبریکیشن پلانٹ جو لگ رہا ہے وہاں پہ، یہ ود سپورٹ آف دی جسے کہتے ہیں نا باہر کی کمپنیوں کے ساتھ مل کے، دیٹس اے بگ تھنگ۔ اور یہ جو $11 بلین ہیں یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 900 بلین انڈین روپیز ہیں، اور پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ یہ اپنی ہوم اسٹیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ پارٹنرشپ کی، وائبرنٹ گجرات سمٹ بھی کی، اور ہر روز نئی اپرچونٹی لے کے آ رہے ہیں۔ اور ٹارگٹ کون سا ہے؟ گلوبل کسٹمرز۔ ٹارگٹ امیڈیٹلی انٹرنل کسٹمرز نہیں ہیں، اور دنیا کو وہ امریکہ کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی سپلائی چین ریزیلینس کریٹ کر رہے ہیں۔ So the more you support India, the more you give all that technology, and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گجرات پچھلے 25-30 سال سے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھ رہا ہے، ان ٹرمز آف بی جے پی کا رول دیکھ لیں، ان ٹرمز ایز اے پرائم منسٹر، چیف منسٹر وہاں پہ مودی صاحب تھے، ان ٹرمز کے وہاں پہ آپ کو پرائم منسٹر کی بھی آشیرواد ہے، پرائم منسٹر نے بھی اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، نیچے سے پولیٹیکل کلاس بھی سپورٹ کر رہی ہے، عوام بھی سپورٹ کر رہی ہے، دیٹ از وائی وہ سارے ایک ہیلتھی کمپٹیشن وہاں پہ ود ان گجرات اینڈ ادر دین دا اسٹیٹس کے درمیان بھی ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ کئی لوگ اس کو یو نو آپ یو جیلسلی گارڈ یور یور اسٹیٹس انٹرسٹ، ٹھیک ہے، سو ان کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹاٹا جو ہے میں دیکھ رہا تھا اسام کے اندر بھی کوئی 300 بلین روپے کی جو ہے وہ ایک ایسا انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ایک تھائی لینڈ کی کمپنی ہے فار ایگزامپل اسٹار مائکرو الیکٹرانکس، اور انڈیا کی بہت ساری جو کمپنیز ہیں یہ بھی انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں کر رہی ہیں، اور پرٹیکولرلی چپ مینوفیکچرنگ کے اندر، اور یہ آٹو موبائلز میں چپس استعمال کی جائیں گی، ٹیلی کام انڈسٹری میں، ڈیفینس میں، پاور میں، اور انڈیا کا تھیم کیا ہے کہ ہم نے مینوفیکچرنگ ہب بننا ہے، ہم نے چپ مینوفیکچرنگ ہب بننا ہے، یہ ہے انڈیا کا تھیم، اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور اس لیے نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو ہے اس کو تقریباً کہا تھا کہ ہم $10 بلین کی سپورٹ دیں گے، $10 بلین۔ یہ آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے انہوں نے بات کی تھی، اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ اسی لیے انڈیا آنا چاہتے ہیں، بیکاز فرینڈ شورنگ،
this is known as friend shoring. This is known as near shoring. This is known as कि जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है। सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है। ताइवान छोटा सा मुल्क है, लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो $50 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं इस शादी में। खैर मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से और बाकी जो लोग हैं। खैर डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं, यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहां पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा $50 करोड़, इस वक्त हम $1 अरब के लिए मतलब हम काफी तगुदो करते हैं आईएमएफ से,